ابو لہب اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ یہی اس کی کنیت بھی تھی۔ اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ یہ شخص رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے ابو لہب نے ہی تکذیب کی اور یہ کہا کہ اللہ تجھے ہلاک کرے۔ نعوذ باللہ، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر آپ کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا شخص حقیقی چچا ابو لہب ہی تھا۔ اس شخص نے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، مگر دوسری طرف اعلان نبوت پر پہلے ہی دعوتی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب بھی کیا، اور پھر اس کا سارا گھرانہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں پر اتر آیا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر خاندان قریش کو آواز دینا شروع کر دی کہ اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ غرض سارے قریش جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جو دشمن کے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو غارت ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود بھی غارت ہوں۔ ناظرین، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف روز اول سے ہی، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی کوئی مخالف بات سوچی بھی نہیں تھی، یہی رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب اس قدر خوش ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ آسمانوں پر اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایام حج میں بھی ابو لہب اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہی نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیاں خون سے رنگین ہو جاتی تھیں۔ قرآن مجید میں اس نہنجار کی حالت کفر کی پیش گوئی کی گئی جو حرف بحرف پوری ہوئی اور وہ انتہائی ذلت کی موت مرا۔ اس کا اس طرح کے انجام سے دو چار ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ ناظرین، ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال و اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق کی روایت بھی ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے شوہر کے بارے میں صورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ وہ جس وقت وہاں پہنچی تو اللہ جل شانہ نے ان کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہے کہ وہ میری مذمت اور رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی۔ دشمنی اور عداوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے محمد کے مذمم کہتے تھے اور یہ کہہ کر وہ واپس ہو گئی۔
قریش جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کر برا کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے لوگو، تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا کہتے ہیں اور میں محمد ہوں۔ ناظرین، واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلا تالا نمودار ہوا، اسی میں ہلاک ہو گیا۔ گھر والوں نے اندیشے سے کہا کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے، اس کو ہاتھ نہ لگایا۔ اسی طرح 3 دن لاش پڑے پڑے سڑ گئی۔ اہل خاندان نے آر اور بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاشا اٹھوا دیا۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا۔ ناظرین، ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور ہمیشہ مخالفت میں پیش رہا، اس کا سودی لین دین وسیع پیمانے پر، اور اس کے حرص و طمع کی حالت یہ تھی کہ اس نے خانہ کعبہ کے خزانے سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ یہ ہرن بہت عرصے سے محفوظ چلا آ رہا تھا۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، معتب اور عتیبہ۔ دونوں اول ذکر فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، اور عتیبہ جس نے ابو لہب کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی اور مزید بڑا اس پر گستاخی بھی کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہلاک ہوا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے بھتیجے عتبہ اور معتب کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں پڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ پھر وہ عرفات کے میدان میں ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔